اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کا گرامیٹیکل انالیسز ہمارا پچھلے لیکچر میں شروع ہو چکا ہے، اور پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں سے ہم نے صرف حروف مقطعات کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی انفارمیشن اور ان حروف مقطعات کی ترکیب کے بارے میں کچھ باتیں سمجھی تھیں۔ تو آج ہم اپنے سبق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو باقی کے الفاظ ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات کے بعد ہمیں پہلا لفظ جو مل رہا ہے وہ ہے تلکا۔ تلکا کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں وہ یہ ہے، جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ آپ بتا رہے ہیں کہ تلکا اصلہ تیل کا، یعنی یہ جو تلکا اس میں اشارہ ہے جس سے ہم بخوبی واقف ہیں لسان القرآن کے اسٹوڈنٹس، کہ یہ واحد مؤنث بعید کا اشارہ ہے، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے وہ ہے تیل کا، یعنی یا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے۔ اور مزید آگے بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ مُكَوَّنٌ من اسم الاشارتی تی و لام البعد و کاف الخطاب۔ مکون لفظ کو سمجھ لیں، کاف واو نون مادہ باب تفعیل میں استعمال ہوتا ہے تو بنتا ہے کونا یکون تکویناً۔ اس کے معنی ہوتے ہیں وجود میں لانا، چند چیزوں کو جوڑ کر کوئی چیز بنانا، یعنی اگر اس کا مفعول بھی ہم الشیء لے کے آئیں تو پھر یہ مفہوم بنے گا۔ مکون اسم الفاعل بن جائے گا اور مکون اسم المفعول بن جائے گا، جس کے معنی پھر آپ یہ کریں گے کہ یہ بنایا ہوا ہے۔ کس کس سے بنایا ہوا ہے؟ ایک اسم اشارہ تی، ایک لام بود اور ایک کاف خطاب۔ گویا یہ جو تلکا ہے، پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ بتائیے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کہ یہ اصل میں تیل کا تھا، اور تیل کا جو ہے یہ تین چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک اسم اشارہ جو کہ تی ہے، ایک لام بود جو کہ آپ بیچ میں لام دیکھ رہے ہیں ساکن، یہ وہ ہے، یعنی دور کے لیے لام استعمال ہوتا ہے، اس لام کا نام لام بود ہے، اور ایک کاف جو آپ اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ کاف ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ کاف خطاب ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ ان تینوں سے مل کر یہ بنا ہے تیل کا، اور پھر تیل کا میں سے مزید بتا رہے ہیں کہ حذفت یعنی حذف کر دی گئی ہے منہ اس میں سے الیاء، یا کو اس میں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ کیوں حذف کر دیا گیا ہے؟ لالتقاء الساکنین۔ التقاء ساکنین، یہ ٹرمینالوجی اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے دو ساکنوں کا مل جانا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یا بھی ساکن تھی، لام بھی ساکن تھا، تو یہ کہلائے گی التقاء ساکنین۔ تو التقاء ساکنین کی وجہ سے یا یہاں سے حذف کر دی گئی، اور پھر یہ لفظ بن گیا تلکا۔ اب یہاں پر آپ کے لیے شاید ایک چیز جو ہے وہ بالکل نئی آئی ہو کہ یہ اس میں اشارہ جو ہے یہ تی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کی دلچسپی کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ گرامر کی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں اسماء اشارہ جو ذکر کیے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ اصل اسماء اشارہ جو ہے نا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ذا واحد مذکر کے لیے، زانی تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفعی میں، زینی یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے حالت نسبی اور جری میں۔ پھر آگے غور کیجئے گا، تا، تی، تہ، تہی، زہ اور زہی، یہ سب واحد مؤنث کے لیے ہے۔ تو یہ جو واحد مؤنث کے لیے اشارے آپ دیکھ رہے ہیں نا، تا، تی، تہ، تہی، زہ اور زہی، یہ سب واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تانی تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفعی میں، اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نسبی اور جری میں، اور پھر اولائی اور اولا یہ دونوں جمع مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصل اسماء اشارہ یہ ہیں۔ پھر ان اسماء اشارہ کے ساتھ قریب کے لیے ہا لگا دیا جاتا ہے جسے ہائے تنبیہ کہا جاتا ہے، اور دور کے لیے لام لگا دیا جاتا ہے جسے لام بود کہتے ہیں، اور کاف خطاب بھی ساتھ لگتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مخاطب کتنے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ بحث
کافی پیچیدہ بن جاتی ہے، اس لیے بنیادی کورس میں ہم اس طرح اسماء اشارہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، بلکہ جو اسماء اشارہ مکمل طور پر بن کر استعمال ہوتے ہیں یا جن سے سب لوگ واقف ہوتے ہیں ان کو ہی پڑھایا اور سکھایا اور یاد کروایا جاتا ہے۔ تو وہ آپ کے علم میں ہے کہ قریب کے لیے ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاتینی اور ہاؤلائی، اور بعید کے لیے ذالکا، ذانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا اور اولائکا۔ ڈاکٹر صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ تَدْخُلِ اللَّامُ، اور جب لام داخل نہیں ہوتا تو ثبتت الیاؤ، ملا کر پڑھیں گے ثبتت الیاؤ، تو یا ثابت رہتی ہے یعنی حذف نہیں ہوتی۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے تیکا، اور یہ لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے فی حدیث الافک کیف تیکم، اور اس کا پھر ریفرنس دیا انہوں نے کہ یہ بخاری میں لفظ جو ہے موجود ہے، یعنی بخاری میں جو حدیث آئی ہے جس کو کتاب تفسیر میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور یہ سورہ نور کی تفسیر کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے۔ تو بہت ساری انفارمیشن ہمیں مل گئی جی دل کا اسم اشارہ کے حوالے سے۔ بہرحال ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس تلکا کو اسم اشارہ مانیں، واحد مؤنث کے لیے مانیں اور بعید کے لیے مانیں۔ اچھا، اگلا لفظ جو آ رہا ہے اس آیت میں وہ ہے آیات۔ آیات لفظ آیہ کی جمع ہے اور آت کی آواز آ رہی ہے، تو اس کو ہم جمع سالم مؤنث کہیں گے، اور ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب اس لفظ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ الآیتُ از ایکل ٹو العلامتُ، یعنی اس کے معنی علامت کے ہیں۔ اور قرآن میں آیت کیا کہلائے گی؟ قرآن میں آیت جو ہے یہ وہ ہوگی کہ ما یحسن السکوت علیہ، جس پر ٹھہرنا اچھا ہو، بہتر ہو۔ اس کی پھر جمع بتا رہے ہیں کہ اس کی جمع ایک آیاتن آتی ہے اور ایک آیون آتی ہے۔ گویا آیاتن جو ہے یہ جمع سالم ہوگی اور آیون جو ہے یہ جمع مکسر ہوگی۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وہ اصل الآیتی، یعنی یہ لفظ جو ہے الآیہ، اس کی اصل عند سیبویہ، امام سیبویہ کے نزدیک اویتن ہے اور فراح کے نزدیک آییتن ہے، اور یہ جو آییتن ہے یہ علی وزن فاعلہ، یعنی یہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اور فاعلہ کے وزن پر آنے کی وجہ سے حذفت منہل یا الاولی، یعنی پہلی یا جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کس لیے حذف کر دیا گیا ہے؟ للتخفیفی، تخفیف کے لیے، یعنی یہ جو لفظ ہے نا آییتن، اس میں جو پہلی یا ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیف کے لیے، تو یہ بچ جاتا ہے آیتن، تو گویا یہ فاعلتن کے وزن پر آ گئی۔ تو یہ انفارمیشن بھی ہمارے سامنے آ گئی ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کے ذریعے۔ اب چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف جو کہ الکتاب ہے۔ الکتاب واحد اسم ہے اور ہم سب اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب الکتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فی الاصلی مصدر کتبہ، یعنی اصل میں یہ الکتاب لفظ جو ہے یہ کتبہ فعل کا مصدر ہے۔ یقالو، کہا جاتا ہے کتب یکتب کتبن و کتابن و کتابتن، یعنی کتبہ ماضی ہے، یکتب مضارع ہے، پھر اس کے جو مصادر استعمال ہوتے ہیں وہ آگے انہوں نے ذکر کیے ہیں، ایک مصدر کتبن ہے، ایک کتابن ہے اور ایک کتابتن ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ ثم سمی المکتوب فیہ کتابن، پھر سمیہ نام رکھ دیا گیا المکتوب فیہ، جس میں لکھا جاتا ہے، یعنی المکتوب فیہ کا نام رکھ دیا گیا۔ المکتوب فیہ کا ترجمہ میں نے کر دیا، جس میں لکھا جاتا ہے، کیا رکھ دیا گیا نام اس کا؟ کتابن، کتابن اس کا نام رکھ دیا گیا۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ کثیرم ما یأتی المصدر بمعنی اسم المفعول، کہ بہت سارے مصادر جو ہیں یہ اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں یا لسان القرآن کے
بہت سارے لیکچرز میں ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ یہ جو مصدر ہیں یا تو اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سارے مصدر جو ہیں وہ اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی مثال دے رہے ہیں. پہلی مثال اللفظ، یعنی لفظ ایک مصدر ہے اور یہ الملفوظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح الخلق مصدر جو ہے یہ المخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح العقل مصدر یہ المعقول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح الدرس مصدر المدروس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک ایگزامپل کے ذریعے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے خلق یخلقو، اس کا مصدر خلقن آتا ہے، تو خلق مصدر ہے جس کے معنی پیدا کرنا کے ہیں، لیکن یہ مصدر جو ہے یہ اسم الفاعل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اسم المفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن الخلق جو ہے یہ بامعنی مخلوق کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی جو مصدر ہے وہ یا تو اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا پھر اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ بات وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کتاب جو ہے یہ ایکچولی مصدر ہے کتبہ یکتبو سے، لیکن مکتوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جس میں لکھا جاتا ہے اسی کو ہم کتاب کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے المبین. مبین جو ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، خان صاحب یعنی لطف الرحمان خان صاحب ذکر فرما رہے ہیں کہ باب فعل سے با یا نون مادے کو استعمال کریں تو یہ بنتا ہے جی ابینا یبینو ابیانن، اور پھر تبدیلی کے بعد یہ بنے گا ابانا یبینو ابانتن. اس کے معنی ہوں گے واضح کرنا یا واضح ہونا. گویا یہ لازم و متعدی دونوں طرح سے ہی استعمال ہوتا ہے. اور نیچے ہی خان صاحب نے لکھا ہے کہ مبین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے جو صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی واضح ہونے والا، واضح یا کھلا. اب جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ بان الشیء، یعنی با یا نون کو انہوں نے پہلے ثلاثی مجرد میں ذکر کیا ہے اور بانا اس سے مضارع بنایا ہے یبینو اور مصدر آگے لکھ دیا بیانن. اور اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں کہ اتضحا. اتضحا جو ہے یہ واو ضاد اور ہا مادے سے باب افتعال میں استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی کا صیغہ لکھا ہے. اس کے معنی ظاہر اور واضح ہونا ہوتے ہیں. گویا بانا کے معنی ہیں اتضحا یعنی ظاہر اور واضح ہونا. تو گویا یہ عربی ٹو عربی ڈکشنری کے طور پہ بھی آپ کے سامنے بات آ سکتی ہے. اور پھر بتا رہے ہیں کہ فہوا بینن. بانا یا بینو سے بین لفظ بنتا ہے واضح کے معنی میں. اور پھر مزید مثالیں دے رہے ہیں کہ مثلو، جیسا کہ لانا یلینو فہوا لین، تابا یتیبو فہوا طیب. اور وزن بتا رہے ہیں پھر کہ وہیا علی وزنی فیعل، یعنی یہ فیعل کے وزن پر ہے. اور یہ جو فیعل کا وزن ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہوا من اوزان الصفت المشبہاتی، یعنی جو صفت مشبہ کے اوزان ہیں ان میں سے ایک وزن جو ہے وہ فیعل کا وزن بھی ہے. پھر اسی مادے کو باب فعال میں لے کے جا رہے ہیں. یہاں پر یہ کچھ انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ چیز آپ کو ہم خان صاحب کی ڈکشنری کی مدد سے پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ ابانا الشیء، ابانا جس کا مضارع آتا ہے یبینو، اور ساتھ وہ اس کے مفعول بھی بھی ہا کی ضمیر بھی لکھ رہے ہیں اور مصدر آگے لکھ رہے ہیں ابانتن. وہی جو باتیں ہم نے خان صاحب کی ڈکشنری کی مدد سیکھی ہیں ان کو دوسرے انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اور ابانا کے معنی لکھ رہے ہیں اوضحا، اور آگے جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے مفعول بھی کی ضمیر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور اوضحا جس کا مادہ واو ضاد ہا ہے باب فعال سے استعمال ہوا ہے. پہلا والا جو تھا اتضحا اس کا مادہ بھی واو ضاد ہا تھا، وہ باب افتعال سے تھا. یہ باب افعال سے ہے، اس کے معنی واضح ہونا یا واضح کرنا کے ہیں. اور بتا رہے ہیں فہوا مبینن، یعنی اس سے پھر اسم الفاعل جو ہے وہ مبین بنے گا، اور اس کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. تو الفاظ پہ الحمدللہ ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے. ہم نے پہلی آیت میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری کی مدد سے بھی اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ معلومات کی مدد سے بھی. اب ہم اس آیت کا
گرامیٹیکل انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حروف مقطعات کے حوالے سے، جو کہ میں نے اس وقت ذکر نہیں کی تھی، وہ اب آپ سمجھ لیں کہ الف لام را اس پر کوئی آیت مکمل نہیں ہوئی، یعنی یہ ایک آیت میں ہی الف لام را استعمال ہوا ہے اور آگے پھر مزید کچھ الفاظ ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے دی ہے، میں آپ کے سامنے ان کی انفارمیشن بھی رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرحیم صاحب فرما رہے ہیں کہ وَكُلُّ هَذِهِ الْفَوَاتِحِ رُؤُوسُ آئین فی مطالعِ صورها سوا، اس میں جو الفواتح لفظ استعمال ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ الفاتحہ کی جمع ہے، اور الفاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی، اور رؤوس جو ہے وہ رأس کی جمع ہے، اور آئین یہاں پر مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ آیہ کی جمع مکسر ہے، اور مطالع جو ہے یہ مطلع کی جمع ہے، اور سور جو ہے یہ سورہ کی جمع ہے، اور سوا یہ کلمہ استثناء ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھ لیا، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ رؤوس آیات ہیں۔ اس بات کو اپنے الفاظ میں آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بتا رہے ہیں کہ حروف مقطعات پر آیت مکمل ہو جاتی ہے سوائے نمبر 1 ما کانا مفردن، ان حروف مقطعات پر آیت مکمل نہیں ہوتی جو سنگل ہیں، اور وہ 3 ہیں جن کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ صاد، قاف اور نون۔ یعنی آپ سورہ صاد کو دیکھیں، آپ سورہ قاف کو دیکھیں، آپ سورہ قلم کو دیکھیں، تو وہاں پر حروف مقطعات موجود ہیں، لیکن ان حروف مقطعات پر آیت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ایک سورہ مبارکہ سورہ نمل جس میں طا سین استعمال ہوئے ہیں، وہاں بھی طا سین پر آیت مکمل نہیں ہوئی، یعنی آیت کا نشان آپ کو نہیں ملے گا۔ اور تیسری ما کان فیہ من ہذہ الفواتح حرف الرا، یعنی وہ حروف مقطعات جن میں را شامل ہے نا، ان پر بھی آیت مکمل نہیں ہوتی، ان پہ آیت پوری نہیں ہوتی، اور یہ 6 صورتوں میں ہے، ذکر کر رہے ہیں سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر۔ ان 5 میں تو الف لام را استعمال ہوا ہے، اور سورہ رعد جس میں الف لام میم را استعمال ہوا ہے۔ تو ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں آپ کو سادے الفاظ میں بتاؤں کہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حروف مقطعات جہاں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں نا، تو 29 صورتوں میں سے 19 صورتوں میں تو حروف مقطعات کے ساتھ ہی آیت کا بھی اختتام ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو 10 صورتیں ہیں جو کہ یہاں پر ذکر ہو گئی ہیں، جن میں سے 6 وہ ہیں جن میں را استعمال ہوا ہے، اور ایک سورہ نمل ہے، اور 3 صورتیں وہ ہیں جن میں ایک حرف استعمال ہوا ہے حروف مقطعات میں سے۔ تو یہ 10 صورتیں ہیں، ان 10 صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد آیت مکمل نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ الف لام را آیت پوری نہیں ہوئی، تلک آیات الکتاب المبین، یعنی آیت یہاں پر مکمل ہوئی ہے۔ جبکہ آپ سورہ بقرہ کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو دیکھیں الف لام میم، اس کے بعد آپ کو آیت پوری مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور آپ چیک کریں گے تو آپ کو ہر جگہ پر حروف مقطعات کے بعد آیت مکمل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن یہاں پر ان 10 صورتوں میں یا ان 10 جگہوں میں حروف مقطعات کے بعد آیت مکمل نہیں ہو رہی، اور یہ ہم بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آیت کا مکمل ہونا یا نہ ہونا یہ توقیفی امور میں سے ہے، اور توقیفی امور وہ امور کہلاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں، اس میں کوئی گرامر کا قاعدہ وغیرہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ انفارمیشن تھوڑی سی مزید میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے انالیسس کی طرف۔ الف لام را، اس کی ترکیب ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے کر لی تھی کہ ہم اس کو یا تو ایک محذوف مبتدا کی خبر بنا لیں گے، گویا حاذہ الف لام را،
اور وقف کی علامت یہاں پر آئی ہوئی ہے تو ہم ایک جملہ پورا یہاں پر کر سکتے ہیں کہ یہ الف لام را ہیں، اور یہ الف لام را جو ہیں حروف مقطعات یہاں پر محلاً مرفوع قرار دیے جائیں گے، اور پھر حاضی مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یا پھر الف لام را کو ہم محلاً منصوب بنائیں گے اور فعل محذوف مانیں گے جو کہ اتلو یا احفظ یا اقرا ہوگا، اور پھر وہ فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ یا پھر تیسری ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الف لام را سے پہلے ہم حرف قسم جو ہے وہ محذوف مان لیں اور ان حروف مقطعات کو ہم مقسم بھی بنائیں، یعنی بی الف لام را، الف لام را کی قسم، اور پھر یہ جار اور مجرور مل کر یہ متعلق کر دیں اقسمو محذوف فعل کے، اور پھر اقسمو محذوف فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم، جس کا پھر جواب قسم جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے۔ تو یہ مختلف تراکیب آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف جو کہ تلکا آیات الکتاب المبین کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس میں تلکا اس میں اشارہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، تو ہم اسے محلاً مرفوع قرار دے کر مبتدا بنا لیں گے، پھر جس کی خبر جو ہے وہ آیات الکتاب المبین کو قرار دیں گے، جس میں آیات کا لفظ مضاف ہوگا، اور مضاف کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ نہ تو اس پہ الف لام داخل ہے اور نہ ہی اس پہ تنوین ہے، اور الکتاب کا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا تلکا مبتدا کے لیے، اور تلکا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب رہ گیا المبین، تو المبین جو ہے یہ الکتاب کے لیے صفت قرار دے دی جائے گی۔ تو میں نے طریقہ کار یہاں پر یہ رکھنے کی کوشش کی ہے جو کہ ترکیب کرتے ہوئے عرب استعمال کرتے ہیں، اور بر صغیر کی ترکیب کے مطابق آیاتو مضاف ہو جائے گا، الکتابی موصوف ہو جائے گا، المبینی صفت ہو جائے گا، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، آیات مضاف کے لیے، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا تلکا مبتدا کے لیے، اور پھر تلکا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ بلکہ عرب کی ترکیب کے مطابق تو تلکا مبتدا ہوگا اور آیات خبر ہوگی، اور پھر الکتاب کو مضاف الیہ قرار دیں گے اور المبین کو پھر وہ صفت قرار دے دیں گے الکتاب کے لیے۔ تو شروع میں تو میں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل رکھ رہا ہوں، لیکن آگے میں یہ سب ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، میں سمپل ترکیب جو ہے وہ کر دیا کروں گا، جو کہ کبھی تو عرب کے پیٹرن پر ہوگی اور کبھی بر صغیر کے پیٹرن پر ہوگی۔ تو اس طرح یہ دو جملے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ایک الف لام را والا اور ایک تلکا آیات الکتاب المبین۔ اور ایک ترکیب پھر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ الف لام را کو مبتدا قرار دے دیا جائے، یعنی محلاً مرفوع انہیں قرار دے کر مبتدا بنا دیا جائے، اور پھر اس کی خبر جو ہے وہ یہ جملہ اسمیہ آ جائے کہ تلکا آیات الکتاب المبین۔ تفصیل سے ہم نے پہلی آیت کو مکمل کر لیا ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو بھی آیت آپ کے سامنے آئے اس کا اتھینٹک ترجمہ بھی رکھ دیا جائے۔ تو اتھینٹک ترجمے کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر عبدالسلام صاحب کی خدمات حاصل کریں گے۔ تو عبدالسلام صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے سورہ یوسف کی آیات کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں سے پہلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ الف لام را تلکا آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اجازت چاہوں گا آپ سے، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔